کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ توقع کرتے ہیں اس کی، پھر میں ڈی چوک پہ نہیں علی امین صاحب دیکھیں، آپ علی امین صاحب یہ فرمایا 22 اکتوبر کو، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ اب جب آپ یہ بیانات دے کر آتے ہیں پھر لوگ توقع بھی کرتے ہیں نا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو کہہ رہی ہے they'll walk the talk۔ سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہر کونے سے، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے۔ عمران خان کو رہا نہ کیا گیا، اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کال جو ہوگی ہماری، یہ بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی یہی کہا تھا۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، دیکھیں اب فائنل کال کب ہوگی، وہ جب دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے اقوام کی تاریخ میں جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے قوم پوری۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، بار بار میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے 27ویں ترمیم کی، اس میں اگر بنیادی جو حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، ان پہ کوئی وار ہوا، اگر انہوں نے ملٹری عدالتیں بنائی، کل آپ بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ کی کسی گفتگو پہ، کسی انٹرویو پہ، کسی بیان پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ریاست پاکستان کو یا افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے، اور کل کاشف عباسی کسی ملٹری کورٹ کے سامنے ہوگا، آپ کا کورٹ مارشل ہو رہا ہوگا ایک بند کمرے میں چھوٹے سے۔ تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اس پہ آپ کو بھی نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں کسی صحافی کو، کسی وکیل کو، کسی مبصر کو، اداریہ لکھنے والے کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہم سب پہلے انسان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ جو کچھ پاکستان کے آئین قانون کے ساتھ ہوگا اس کا اثر ہم پہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں پہ ہوگا، تو یہ ہوگا۔ اس لیے اس پہ آپ یہ مایوسی نہ کریں۔ یہ کہنا کہ پورا پاکستان اٹھے گا، پورا پاکستان بلاک کیا جا سکتا ہے اور ایک آخری کال دی جائے گی، یہ تمام چیزیں ایک سیاسی حکمت عملی میں اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں۔ سر یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کل ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں آپ؟ بالکل خلاف ہے۔ یا آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد منیب اختر صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا یہی موقف ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی تحریک چلے گی؟ بالکل چلے گی۔ ہماری تمام جو مزاحمت پہلی تحریک تو 26ویں ترمیم کے خلاف ہو گئی نا؟ نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں 26ویں ترمیم کسی خلا میں تو نہیں نہ ہوئی، اس سے پہلے آپ نے الیکشن لوٹا۔ یہ ترمیم نہیں ہو سکتی تھی اگر 8 فروری کو الیکشن نہ لوٹا جاتا۔ آپ نے کم از کم، ہم کہتے ہیں 80 سیٹیں ہم سے چھین کر اور لوگوں کو دیں فراڈ کے ذریعے۔ اس کے بعد آپ نے معاملات کو عدالتوں میں آگے نہیں بڑھنے دیا، پھر آپ نے لوگوں کو اغوا کیا، دھونس کے ذریعے آپ نے یہ ترمیم کی، تو اس ہر عمل کے خلاف۔ سر لیکن آپ کمیٹڈ جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ پارٹی 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ہے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں یا ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی۔ دیکھیں وہ چونکہ اس وقت آپ دو کشتیوں کے سوار ہو گئے۔ بالکل نہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جس کسی نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے پاکستان سے غداری کی ہے، یہ ہے ہمارا موقف۔ اور اگر کل وکلا تحریک چلاتے ہیں، آج حامد خان صاحب اور دیگر وکلا نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے سینیورٹی پرنسپ کی بنیاد پر انہوں نے تنقید کی، پھر کہا کہ اب رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں سناؤں گا اس کے اوپر کہ کیا اب جس چیز کا خوف تھا وہ یہی تھا کہ حکومت یہ فیصلے نہ کرے کہ بینچز میں کون ہوگا کون نہیں، اور وہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے اوپر۔ اگر وکلا اس تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں، حامد خان صاحب اور باقی کہتے ہیں جی ہم سڑک پر آ رہے ہیں احتجاج کرنے کہ یہ اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے، ہم ان سے آگے ہوں گے، تو یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف بھی ان سے آگے ہوں گے۔ پھر آپ سنیں رانا صاحب نے کیا کہا، اور وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ چیز ہے جو عدلیہ کو خراب کرتی۔ خراب سے مراد عدلیہ کی آزادی کس سے ہے؟ انتظامیہ سے۔ کہ انتظامیہ کے پریشر جب آپ نے انتظامیہ کو حاوی کر دیا، جو یہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اس میں بالعموم جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، اس کی اکثریت ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں تو بالکل واضح اکثریت آپ نے بنائی وہ اس طرح ہے کہ اس میں ہمیشہ حکومت کی اکثریت ہوگی۔ آپ نے کہا پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہوگی بیسڈ آن ممبرشپ ان دی ہاؤسز، تو وہ تو ظاہر ہے حکومت کی اکثریت ہوگی۔ تو آپ نے بالکل یہ کہہ دیا کہ حکومت اب طے کرے گی کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے، یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں، صرف وہی نہیں جو آج 8ویں نمبر پہ ہے اور اس کو خیال ہے کہ 1.5 سال بعد میں 3 میں ہوں گا، وہ بھی سر جھکا لے، تاکہ ہر بندہ یہ سوچے۔ حکومت کے خلاف اب کون فیصلہ کرے؟ یہی مقصد ہے اس ترمیم کا کہ اب میں کہوں گا کہ میں نے اگر اہم پوزیشن لینی ہے تو پھر میں حکومت کے خلاف فیصلہ کروں گا۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بننا ہے یا نہیں بننا۔ آج اگرچہ میں 8ویں نمبر پہ ہوں، اگلے سال میں ٹاپ 3 میں ہوں گا، تو آج سے ہی میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں، اور جو آج ہیں ٹاپ 3 میں وہ تو سارے ہی سر جھکا لیں۔ یہ ان کا مقصد تھا جی۔ اور وہ اب رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے،
اور وہ پیغام یہی دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان ججز کو آئینی کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا ذرا سنیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مریب اختر صاحب، یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے. ڈیسائیڈ جس فورم نے کرنا ہے اس فورم کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنی ہے. تو یہ کیسے مناسب لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہی کہیں کہ جی میں ہی بن جاتا ہوں. انہیں اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے نیچے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان وہ آؤٹ ہو گئے. سینئر پیونی جج اور تیسرے نمبر کے جج. سینئر تو اس لیے خود کبھی نہ چیف جسٹس بیٹھے کیونکہ اس نے تو خود بیٹھے، تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے لیکن اپنے آپ کو کمیشن کو ہیڈ کریں لیکن اس سے آگے اپنا نام نہ آئینی دے، کورٹ میں اپنا نام نہ دے. سو اب حکومت یہ فیصلہ کرے گی. لیکن دیکھیں جب جس کنٹروورسی کا ذکر کر رہے ہیں رانا صاحب، اس میں دو قسم کے جج. ایک تو وہ تھے جن کو سمجھا جاتا ہے یہ حکومت کے خلاف ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ بیٹھے گا کون جن کے بارے میں حکومت بڑی خوش ہے کہ جی ان کو آنا چاہیے، جن کے نام بھی چلتے رہے بیچ میں. How will this strengthen judiciary? No, it will not. دیکھیں یہی تو مقصد ہے. یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. میں بار بار اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں اپنی ہر پریس کانفرنس میں، ہر پریس ٹاک میں کہ یہ پاکستان کی عوام پہ حملہ ہے. دیکھیں عدلیہ پہ حملہ عوام پہ حملہ ہے نا. عوام نے اپنے مقدمات جو ہیں لے کے جانے ہوتے ہیں. کسی کی روزگار بند کر دی غیر قانونی طریقے سے، کسی چینل کو بند کر دیا، کسی صحافی کو اٹھا لیا، تو کون جاتا ہے آئینی پٹیشن لے کر عدلیہ کے سامنے؟ آپ میں ہم جاتے ہیں نا. تو یہ ہمارے اوپر حملہ ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ میں تو حیران ہوں اس ملک کی انٹیلیجنشیا اور رائٹس کے طبقات پہ کہ خاموش بیٹھے ہیں. لائرز موومنٹ چلائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. پارٹی ان کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ تو ہماری پارٹی نہیں پسند، اپنی ان کو آزادی پسند ہے کہ نہیں. آپ صحافیوں کو، آپ کی فیشزم ان کو ناپسند تھی جو کہ ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن آپ کے ساتھ ہونے والا فیشزم ان کو اچھا لگتا ہے. یہ کمال ہے نا. لیکن یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں صحافی تو آپ ہیں، ہم بچ جائیں گے ساتھ. لیکن آپ بتائیں نا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس قسم کے صحافی ہوں گے اس ترمیم کے بعد؟ آپ حکومت کے سامنے سر جھکائے، مقتدرہ کے سامنے سر جھکائے، چپ چاپ قسم کے. ہمیں پتہ ہے ان صحافیوں کا بھی جو حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں، جو مقتدرہ کے ماؤتھ پیس ہیں. کیا صرف وہی اب صحافت کریں گے؟ پھر میرا تو آپ کو مشورہ ہوگا کوئی اور کام کریں. لیکن آپ سوچ رہا ہوں پھر یہی کرنا ہوگا. دیکھیں یا تو آپ کو، انفارچونیٹلی مجھے اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہونا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا معاملہ ہے. آپ کے یہ جو بوائے کھڑے ہیں یہاں پہ اس کمرے میں، ان کا معاملہ ہے، ان کی روزگار کا معاملہ ہے. اس ملک میں کیا صحافت ہوگی، کیا چینل ہوں گے، آپ مجھے بتائیے. سر اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینے دیں. وی ہیو اے رول ٹو پلے وین وی سٹ ہیئر. ہم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا ملٹری کورٹس کا آپ نے ذکر کیا، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ سویلین کا ٹرائل، لیکن آپ ہی کی حکومت کے دوران ہوتا بھی رہا ہے. اس ٹائم بھی کہا جاتا تھا کہ نہ کریں، نہ اس وقت بھی کہتے تھے نہ کریں. بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے اپنے لیے خود حلال کر لی. دیکھیں ماضی جو ہے اور ہمارا حال بھی جو ہے، ہم جانتے ہیں کس دباؤ کے تحت ہے اور وہ دباؤ کہاں سے آتا ہے. کوئی حکومت اس ملک میں آزادانہ فیصلے نہیں کرتی، کوئی قانون سازی اس ملک میں آزادانہ نہیں لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا سر. میرا خیال ہے آپ یو آلویز ہیو اے چوائس. نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اصول کمپرومائز کرنے ہیں یا اپنی حکومت کا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اگر کسی پارٹی میں ہوں اور وہ پارٹی مجھے یہ کہے کہ 26ویں آئینی ترمیم قسم کی ترمیم کی ہم حمایت کرنے لگے ہیں، میں اسی وقت استعفیٰ دے کے میں آپ کو علل اعلان یہ کہتا ہوں. بالکل یہ چوائس ہوتی ہے. اور ہمارے جن دوستوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، 27ویں کے لیے تیار ہیں. جن دوستوں نے آپ کے دور حکومت میں جن چیزوں کو انڈورس کیا، آپ کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بنائے گئے، میں اس کی علل اعلان مذمت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا وہ غلط ہوا، آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر کل غلط ہوگا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، خواہ کوئی بھی جماعت وہ غلطی کرے. اور ججز کے خلاف قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا. سب کچھ کہنے پر ہوا، سب کچھ کسی کے کہنے پر ہوا، لیکن غلط ہوا. ہمیں اگر آزادی چاہیے تو اس دباؤ سے آزادی چاہیے. ہر جماعت کو، ہر حکومت کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا.